الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ زمر کی کچھ آیات پر کلام چل رہا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے بارے میں اور ان کی حسرتوں کے بارے میں ذکر کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب یعنی قرآن عظیم کی پیروی نہ کرے تو پھر اچانک اس پر عذاب آئے گا اور پھر وہ اس طرح حسرت کا اظہار کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بروز قیامت ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا کہ ان کے چہرے سیاہ کر دیے گئے، مسودہ سیاہ چہرے۔ تو گویا کہ کافر اس مجمع کثیر جو میدان محشر میں جمع ہوگا واضح طور پہ پہچانے جائیں گے، کیونکہ ان کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے اور مسلمانوں کے چہرے روشن ہوں گے۔ یہ دوسری آیت میں یہاں نہیں ہے، لیکن بعض چہرے اللہ نے فرمایا کہ سفید چہرے ہوں گے چمکتے ہوئے، اور کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے جیسے ان پہ سیاہی چڑھا دی گئی ہو۔ تو آج جن غیر مسلمین کو آپ بہت چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، خوبصورتی اور گوری رنگت دیکھتے ہیں، اگر یہ حالت کفر میں مر گئے تو اس کفر کی نجاست میدان محشر میں سیاہی کی شکل میں ان کے چہروں پر ظاہر ہوگی، اور آدمی حیران رہ جائے گا کہ جو زندگی میں بہت ہی حسین نظر آتے تھے وہاں پر کالے چہروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ندامت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اور کیا جہنم متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ تکبر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو معمولی حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھنا، یہ اگر مسلمان کے سلسلے میں ہو تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن بعض صورتوں میں کفر بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں پر وہ اس والے تکبر کا ذکر ہے جو کفر تک لے جاتا ہے یا کفر ہوتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کو حقیر سمجھنا، رسولوں کو حقیر سمجھنا، قرآن پاک یا حدیثوں کو حقیر سمجھنا، جیسے کافروں کی عادت تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ متکبر بیان فرما رہا ہے۔ تو اس سے مسلمان کو ڈرنا چاہیے۔ میں پچھلے کئی پروگرام میں اس پہ میں کلام کر رہا ہوں کہ بعض اوقات نادانستہ طور پر ہمیں شعور نہیں ہوتا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں تکبر میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ہم پہچان نہیں پاتے ہیں۔ اس کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہادی کی ضرورت ہے، ایک مرشد کی ضرورت ہے جو سمجھائے کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں۔ تو میں ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ جب ایک اللہ اس کے رسول کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو یہی ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں آپ کے میرے قلب میں عاجزی ہے یا تکبر ہے۔ یہ ایک امتحان ہے، لہٰذا اگر ہم اس حکم کو سر جھکا کے قبول کر لیتے ہیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو عظمت دی، اپنے آپ کو اس سے معمولی سمجھا، یہ ہے عاجزی۔ اور اگر ہم نے کہا کہ چھوڑ یار یہ میرے لیے قابل عمل نہیں ہے، میں کیوں کروں، سستی کی، تو جتنا زیادہ نفرت، کراہت، بیزاریت نظر آتی رہے گی اتنا ہی سمجھ لیں اس کے مقابلے میں تکبر ہے۔ تو اسی لیے میں بار بار یہ دہرا بھی رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی حکم سامنے آئے کوئی اس پر عمل نہ کرے تو ہم کہیں کہ یہ وہ تکبر ہے جو کفر میں مبتلا کرنے والا ہے، لیکن حرام ضرور ہوتا ہے، اور اگر اس میں نفرت اور شدت اور رد کے اندر غصہ زیادہ ہوگا تو کفر تک بھی پہنچ جائے گا۔ جیسے آپ کسی کو کہیں نماز پڑھو، میں نہیں پڑھتا ہوں، غصے میں کہہ رہا ہے اور ایسا حقارت کے ساتھ جیسے تو بہت ہی کوئی پتہ نہیں آپ نے گناہ کر دیا اس کے سامنے۔ تو آپ ایسے جاہلوں کو دیکھیں گے، بہت سارے ہوں گے کہ جو مطلب دین کی بات ان کے سامنے پیش کی جائے تو وہ اتنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں کچھ انتہا نہیں۔ یہ ان کے دل کا تکبر ہوتا ہے جو اللہ کے احکام کے مقابلے میں ہے، اور یہ کفر ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے میرے کوئی بھی بھائی بہن اگر اس طرح کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کے سامنے کوئی حکم شرع بیان ہوا، اللہ کا حکم جو آپ اپنی ایک لاجک بیان کر رہے تھے، سامنے کہا کہ نہیں آپ سوچ رہے غلط ہیں، اللہ اس کے رسول تو یہ فرما رہے ہیں، اور آپ نے تکبر میں مبتلا ہو کر اپنی ناک اونچی کرتے ہوئے اس پر کوئی بیڈ کمنٹس پاس کیے تھے، حقارت سے رد کیا تھا، برا بھلا کہا تھا، جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ،
علماء نے لکھا ہے اگر کوئی کسی کے سامنے پیش کرے تو کہے شریعت گئی چولہے بھاڑ میں، معاذ اللہ، اس حکم کو میں اپنے جوتی کے نیچے رکھتا ہوں، اس کو تو میں اپنے پاؤں سے مسلتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تو شدید ترین کفریات میں سے ہیں کہ اتنا حقیر سمجھا آپ نے کہ اللہ کے اور اس کو رسول کے حکم کو اتنا برے الفاظ میں آپ ذکر کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جو ایسا کر بیٹھتے ہیں۔ تو اگر اس درجے تک نہیں، لیکن اس سے کم درجے کا، کبھی اللہ کے رسول کا حکم سن کے غصہ آ گیا ہو، آپ نے کچھ برا بھلا کہہ دیا ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، فوراً سے پیشتر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو احتیاطاً تجدید ایمان کر لیں اور تجدید نکاح کر لیں۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تجدید ایمان کا مطلب یہ کہ بس اتنا آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر میری زبان سے کوئی کلمہ کفر نکلا ہو، میرا عمل کوئی کفریہ ہو، تو میں توبہ کرتا ہوں اور دوبارہ ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد پہلا اور دوسرا کلمہ پڑھ لیں یا دوسرا کلمہ پڑھ لیں، ہو گیا، آپ مومن ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے تجدید نکاح کرنا ہے، بالکل آسان ہے۔ میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور دو گھر کے بالغ مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں ان کو پاس بٹھا لیں، کسی قاضی کی ضرورت نہیں ہے۔ خاتون کہے کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں، نام لینے کی ضرورت بھی نہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور شوہر کہے کہ میں نے تیرا نکاح اپنے ساتھ کیا، بس ہو گیا۔ کسی قاضی صاحب کی ضرورت نہیں، 3 دفعہ اقرار کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی بہت بڑے الفاظ رسمی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن گواہ ضروری ہیں۔ ان کے سامنے تجدید ایمان کر لیں، تجدید نکاح کر لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ کوشش کریں، بلکہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، مہینے میں 1 دفعہ، 3 مہینے میں 1 دفعہ، 6 مہینے میں 1 دفعہ کر لیا کریں۔ ہوتا ہے آدمی کی توجہ نہیں رہتی، بعض اوقات بیٹھے بیٹھے اکیلا سوچتے سوچتے ہی آدمی بہت سی چیزوں کا انکار کر بیٹھتا ہے یا غصہ آ جاتا ہے اور دل میں برا بھلا کہہ دیتا ہے، ہو سکتا ہے کفر ہو جائے، تو اچھا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ایک تو یہ کافر کا ذکر فرمایا، اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو نجات عطا فرمائے گا، ان کی نجات کی جگہ اللہ تعالیٰ بچائے گا اور نجات دے گا ان کی نجات کی جگہ، یعنی جنت بروز قیامت نیکوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ لا یمسہم السوء، اور انہیں عذاب نہ چھوئے گا، ولا ہم یحزنون، اور انہیں وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہ ہر چیز کا مختار ہے، اس کو اختیار حاصل ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اسی کے لیے زمینوں اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، اللہ کے دست قدرت میں ہیں۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر فرمایا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ تو یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کافر کا انکار تو قولی بھی ہوتا ہے اور عملی بھی ہوتا ہے۔ ہم نہیں مانتے کہ اللہ کی آیات، ہم نہیں مانتے قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا، ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر جب وہ مانتے نہیں تو حکم بھی نہیں مانتے۔ لیکن مسلمان کا معاملہ علیحدہ ہوتا ہے، یہ زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن اپنے عمل سے بعض اوقات انکار سا کرتا نظر آتا ہے، دونوں کو توجہ کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے حبیب آپ فرمائیے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، تو کیا اللہ کے سوا دوسرے کے پوجنے کو مجھ سے کہتے ہو اے جاہلو؟ اب یہاں پر ایک ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ ان کفار سے کہیے کہ کیا تم مجھے اس چیز کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یا ایہا الجاہلون، اے جاہلو، اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص جہالت میں مبتلا ہے، غلط کر رہا ہے، تو اس کو اے جاہل کہنا یہ کوئی بد اخلاقی نہیں ہے، یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا نے کہیے ایہا الجاہلون، اے جاہلو۔ تو اس لیے بعض لوگ برا مان جاتے ہیں کہ اگر یہ لفظ بھی کہہ دینا کہ بھئی آپ جہالت میں مبتلا ہیں یا آپ نے جو یہ بات کہی یہ جہالت ہے، ناراض ہو جاتے ہیں، یار ہماری بات کو ہمیں جاہل کہہ دیا، ہمیں ہماری بات کو جہالت کہہ دیا۔ بھائی جہالت نہ کہیں تو علمیت تو کہنے سے رہے، تو وہ ذرا فیل کرتے ہیں کہ بھئی بہت ہی سخت لفظ ہے۔ اچھا، گناہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
خود اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر کبھی نہیں کہا ہوگا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، کتنا برا کر رہا ہوں کہ اللہ حکم دے رہا اور میں ایسا کر رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی سمجھاتے ہوئے یہ کہہ دے کہ جی آپ جاہلیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا عمل جاہلیت والا ہے، تو شدید ناراض ہو جاتے ہیں، گویا کہ ان کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ یہ الفاظ ان کی شان میں نہیں کہنے چاہیے۔ تو یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم خود برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اتنے اوپر لیول پر رکھتے ہیں کہ کوئی ایسے الفاظ بھی ہماری شان میں ذکر کر دیے جائیں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور بے شک اے حبیب آپ کی طرف، آپ سے پہلے والے جو نبی گزرے ان کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ کیا وحی کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی وحی فرمائی، دیگر انبیاء علیہ السلام کو، کہ جو سننے والے ان کو کہیے کہ اے سننے والے، اگر تو نے اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہرایا تو ضرور ضرور تیرے عمل باطل کر دیے جائیں گے، عقارت کر دیے جائیں گے، اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ گویا کہ یہ بھی ایک جہنم میں جانے والا عمل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ کافر کو اس کے نیک عمل کا کوئی ثواب نہیں ملتا، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہوتا ہے، کفر میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا نیک عمل ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا سب کیا دھرا سب عکارت جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، جیسے ایک صحابی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانے جاہلیت میں صلہ رحمی کرتے تھے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، کیا اس پر بھی ہمارے لیے کوئی اجر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہ اسی کا تو بدلہ ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کافر اچھے عمل کرے، جیسے NGOs وغیرہ ہوتی ہیں انسانیت کے نام پہ سب کی خدمت کر رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے اس اچھے عمل کی برکت سے دولت ایمان سے متصف فرما دے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو اچھے عمل کریں ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں اور آخرت میں اس کا بدلہ نہیں، کیونکہ کافر کا کوئی بھی نیک عمل عبادت میں شمار نہیں ہوتا، وہ عبادت کا اہل ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لے، جب تک کہ وہ اللہ پر ایمان نہ لائے اور اس کے رسول پر، قرآن پر ایمان نہ لائے، اس کا کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا عمل تو ہے، نیکی نہیں کہلائے گی، اچھا عمل ہے، اور اس اچھے عمل کو ظاہری طور پر اسے بنیاد بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو دولت ایمان سے منور فرما دے، مشرف فرما دے۔ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کافروں نے اللہ کی ویسے قدر نہ کی جیسا اس کے قدر کرنے کا حق تھا۔ اب یہ مسلمان کو بھی سوچنا چاہیے، تو کافروں کے لیے اللہ بیان فرما رہا ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ کو ان کو پہچاننا چاہیے تھا انہوں نے ویسا نہ پہچانا، جیسا اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے تھی ویسا اللہ کی اطاعت نہ کی، جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا اس ڈر کی سعادت وہ حاصل نہ کر سکے۔ تو کیا ہم مسلمان ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر کر رہے ہیں جیسے ہمیں قدر کرنی چاہیے تھی؟ آپ یہ دیکھیے کہ زندگی میں اگر کوئی ایک برے وقت میں ایک ہمارا دوست، ایک رشتہ دار کوئی احسان کر دیتا ہے، ساری زندگی در رکھتے ہیں مائنڈ میں۔ اگر اچھے لوگ ہیں نا، تو جو اچھے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں اور اچھے خاندان کے ہوتے ہیں، وہ کسی کا احسان بھولتے نہیں ہیں، اور جب کبھی موقع ملتا ہے تو اس احسان کا بدلہ دیتے ہیں، اور یا کم از کم زبان سے کہتے رہتے ہیں کہ یار فلاں شخص نے جو احسان کیا نا، مجھے تو اپنا غلام بنا لیا، اس نے برے وقت میں میری مدد کی ہے۔ اس کا مطلب ہے مروت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محسن اگر زندگی میں ایک بار بھی احسان کرے تو اس کا احسان مانیں، اگر پھر اس کو مدد کی ضرورت ہو تو مدد کریں۔ تو ہم نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی محسن ہی نہیں ہے تو بتائیے، اور کوئی ایک نعمت بتائیں جس میں اللہ کا احسان شامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایاں احسانات سے ہی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کی کتنی قدر کرنی چاہیے تھی۔ ایک چند ٹکے دینے والا برے وقت میں ایک دوست، ایک رشتہ دار، وہ اتنا اہمیت کا حامل بن جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار اب تجھے کبھی ضرورت ہو مجھے بتانا، اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، اور اللہ تعالیٰ تو رات دن ہمیں انعامات دے رہا ہے اور اس سے ہم بھاگتے ہیں دور۔ اسی طرح جیسے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے ویسے ہم نہیں کرتے ہیں،
جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسا نہیں ڈرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک کافر سے کیا شکوہ کیجئے کہ وہ ہمارے اللہ کی قدر نہیں کر رہا، تو مسلمان جس کو اللہ کی کچھ نہ کچھ معرفت حاصل ہے، جو کم از کم یہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے نعمت عطا فرما رہا ہے، وہ اپنے رب کی قدر کرنے، اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، توجہ کرنی چاہیے، بہت اہم بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی یوم القیامتی، کہ بروز قیامت زمین اللہ کے دست قدرت میں ہوگی، اس طرح کہ اس کو سمیٹ دے گا، اور والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کے دست قدرت میں ہوں گے کہ وہ ان کو لپیٹ دے گا۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اس کو پاکی ہے اور وہ بلند و بالا ہے ان امور سے جس کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو یہ اول سور کے بارے میں ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، سب بے ہوش سے مراد سب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ کا استثناء ہوگا، جیسے ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام یہ پہلے سور سے نہیں ہوں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو وفات دے گا۔ اور یا پھر کہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا استثناء ہے یوں ثم نفخ فیہ اخری، پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری مرتبہ، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو جبھی اچانک وہ کھڑے ہو جائیں گے اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے، تمام عالم کو دیکھتے ہوئے ایسے اگیں گے زمین سے کہ جیسے پودا اگتا ہے، آپ نے دیکھا چھوٹا سا پودا پہلے لپٹا ہوتا ہے پھر کھلتا ہے پھر یہ درخت بن جاتا ہے، ایسے ہم اٹھیں گے قبروں سے۔ ہماری ریڑھ کی ایک ہڈی کا چھوٹا سا حصہ ہے جس کو جزء لا یتجزا کہا جاتا ہے، وہ مزید تقسیم قبول نہیں کرتا، وہ فنا نہیں ہوتا، باقی پورا جسم گل سڑ جاتا ہے، اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسی سے ہمیں اٹھائے گا اور پھر حساب و کتاب ہوگا۔ انشاءاللہ اس پر مزید کلام کریں گے، اور پھر اس میں جہنم کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، اس لیے میں آیات کنٹینیوسلی لے کے چل رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے سیکھا سنا سمجھا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔